تو معاملات کچھ سمجھ سے باہر ہے. اگر شاہد خان عباسی کی گرفتاری ہونی ہے تو حسین داؤد کی بھی اسی کیس میں گرفتاری ضرور ہونی چاہیے. اقبال زیڈ احمد کو اگر پکڑ لیا, آپ دیکھیں ایک بات ہے نا, رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب جو بزنس مین ہے ان کے خلاف نہیں کام کرے گی, اس لیے کہ وہ انلیس کہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہوں یا ایسی کوئی بات, وہ اس لیے کہ جی وہ بڑا ایک خوف و ہراس پھیل گیا. اب آپ یہ کیسی وہ بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کیسی وہ بات کر رہے ہیں. یہ ان کو اقبال زیڈ احمد کو پکڑ لیا, ان کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں. بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کاروباری ہے یا غیر کاروباری ہے, جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے. امتیازی سلوک نہیں ہے. خود آپ کا آئین کہتا ہے پاکستان کا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اب رہ گئی بات, وہی بات آ گئی کہ آپ دیکھیں یہ دو کیس ہیں سمیع صاحب. ایک یہ ایل این جی والا جو حکومت میں لوگ نہیں ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل اور عمران الحق, آپ نے ان کو گرفتار کر لیا. حسین داؤد صاحب کے بھائی ایڈوائزر ہیں رزاق داؤد صاحب, آپ نے ان کو نہیں ہاتھ لگایا. دوسری طرف آپ نے سابق صدر آصف زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا, ان کی بہن کو گرفتار کر لیا, انور مجید وغیرہ کو گرفتار کر لیا. لیکن مراد علی شاہ صاحب سندھ کے چیف منسٹر ہیں, وہ بھی اسی مقدمے میں ہیں, ان کو آپ نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ جو امتیازی سلوک ہے سمیع صاحب, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اب جب نیب یہ کہہ چکی ہے, انہوں نے لکھ کر دیا عدالت میں کہ یہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے یہ دونوں ہیں, حسین داؤد صاحب اور ان کے صاحبزادے عبدالصمد صاحب, تو پھر انہیں ان کی گرفتاری بھی عمل میں لانی چاہیے. دیکھیں نا, وہ افضل جاوید نے صحیح بتایا کہ یہ تو پیش بھی نہیں ہوئے. پھر نیب کہتی ہے کہ جی ہمارے بلانے پر کوئی نہ آئے. کیا انہوں نے تفتیش میں نیب کو مطمئن کر دیا؟ کیا ان کو جو دستاویزات چاہیے تھی, جو واردات ایل این جی میں ہوئی, کیا حسین داؤد صاحب اور ان کے صاحبزادے نے وہ دستاویزات نیب کو پیش کر دیں؟ سارا کچھ کر دیا. پھر تو ان کو وعدہ معاف گواہ ہونا چاہیے تھا. جب آپ ان کو ملزم بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ انہوں نے اٹھایا, تو ابھی تک آپ نے ان کے ساتھی ملزموں کو تو گرفتار کر لیا, ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا؟ بہت عجیب بات ہے. اور تھوڑا سا میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اب دیکھیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی نیب نے جو دی تھی ان کی ضمانت کی کینسلیشن کی درخواست سپریم کورٹ میں, اس کو بھی واپس لے لیا, اور فواد حسن فواد کی درخواست کو بھی واپس لے لیا. تو کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی, کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوگی, ان لوگوں کے خلاف کوئی تحقیقات ہی نہیں پوری ہوتی. اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں تو پھر اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا. اور یہ یکا یک کیا ہو گیا افضل جاوید, کچھ اس بارے میں بھی آپ روشنی ڈال سکتے ہیں, یا رانا طاہر صاحب کوئی بھی آپ میں سے اس پہ اگر روشنی ڈالنا چاہے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اچانک واقعی نیب کے چیئرمین جو کہہ رہے تھے یہ تبدیلی کی ہوائیں آ رہی ہیں بھائی. یہ تو سمیع صاحب اگر آپ کو یاد ہو, چیئرمین نیب کا یہ کہنا ہے کہ احتساب سب کے لیے, کسی شخصیت کے لیے نہیں وہ کر رہے, کسی بھی پرسنالٹی کے لیے نہیں کر رہے. احتساب کی پالیسیز سب کے لیے کی ایک نعرہ لگا کے چیئرمین نیب صاحب آئے تھے. لیکن عمران خان صاحب کی بات کریں, وہ یہ کہتے تھے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ اس کو الٹا لٹکائیں گے, اور اس سے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی, اور جو قوم کا لوٹا گیا پیسہ تھا اس کو وہ واپس لائیں گے اور قومی خزانے کو بھریں گے. لیکن جو وزیر اعظم عمران خان کا جو نعرہ تھا, چیئرمین نیب کا جو اعلان تھا, اب جو حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں, معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں. جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی گئی تھی تحریک انصاف کی حکومت نے, وزیر اعظم عمران خان بار بار کہتے ہیں, ابھی بھی انہوں نے جو حالیہ دنوں جو اعلانات کیے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, نیب کوئی گورنمنٹ کے زیر اثر تو نہیں ہے نا. پرائم منسٹر عمران خان نے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایف آئی اے کو انہوں نے اسٹرینگتھن کیا. انہوں نے وہاں پر ایک ایسے بندے کو لگایا ڈی جی جو بڑی انٹیگریٹی والا آدمی ہے, واجد ضیاء کو لگایا انہوں نے, اور پھر انہوں نے شہزاد صاحب کو بھی ایک جو منسٹر آف اسٹیٹ کا عہدہ دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ وزارت داخلہ میں جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا جو اختیار تھا اس میں کچھ کمی ہوئی ہے, اور وہ انہوں نے دیا ان کو, اور 8 کے 8 ڈائریکٹرز ایف آئی اے کے تبدیل ہوئے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے پاس جو ادارہ ہے وزارت داخلہ کے انڈر, اس کو وہ اسٹرینگتھن کر رہے ہیں, اس کو وہ امپاور کر رہے ہیں, اس کو وہ ایسے لوگ وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں جو انٹیگریٹی والے ہیں. ان کی جو کمٹمنٹ ہے, پرائم منسٹر عمران خان کی جو کمٹمنٹ ہے, اس حد تک تو ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے کریکٹ کیجئے گا, کہ یہ جو ایف آئی اے کو مضبوط کرنے کی جو بات پرائم منسٹر کر رہے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے نیب پر ان کا کوئی اس طرح کا عمل دخل نہیں ہے. وہ نیب کے چیئرمین کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتے, نیب انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا. اب نیب نے حسین داؤد کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا, نیب نے حسین داؤد کے بیٹے کو ہاتھ نہ لگانے کا فیصلہ کر لیا, تو بھائی
اس میں اب گورنمنٹ کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایک بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہے، اور آج سپریم کورٹ میں بھی وہ درخواست واپس لے لی جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت کی کینسلیشن کی درخواست تھی۔ رانا صاحب دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ بات یہ ہے، دیکھیں نیب نے اگر انہوں کو پتا تھا کہ ان کے کیس میں جان نہیں ہے تو یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں کیوں گئے کہ جی شہباز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ کی جائے؟ اور اگر ان کے پاس ٹھوس دلائل موجود تھے پھر انہوں نے درخواست واپس کیوں لی؟ مسئلہ یہ ہے سمیع صاحب کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ آپ نے جو بات کی نا کہ آپ دیکھیں، ایک مسئلہ ہے، ایک مثال ہے، میرے ذاتی علم میں ہے کہ جب ایک ہی دفعہ یہ چیئرمین نیب جو ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی، تو وزیر اعظم نے ان کو واضح طور پر کہا تھا کہ آپ بلا خوف و خطر اور بلا امتیاز اپنے احتساب کی کارروائی جاری رکھیں، اس میں نہ حکومت کی پرواہ کریں نہ اپوزیشن کی پرواہ کریں۔ اب اس کے بعد آپ نے صحیح کہا کہ بھئی یہ بتائیں کہ انہوں نے شاہد خاقان کو پکڑ لیا تو انہوں نے حسین داؤد کو کیوں نہیں پکڑا؟ اس کا جواب تو نیب کو دینا ہے نا۔ ہاں نیب کو دینا، اور اقبال زید احمد کو کیوں پکڑا پھر آپ نے؟ اگر وہ بھی آپ تو کی کاروباری یہ آدمی ہے نا، اقبال زید احمد نے پھر کیا جرم کیا؟ اور وہ ان سے زیادہ بزرگ آدمی پھر ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ یہ تو بالکل دیکھیں، میں ایک اور افضل جاوید، یہ بہت بڑا برانڈ ہے اینگرو، ان کو تو یہ بھی نہیں خیال یار، یہ جو حسین داؤد ہیں اور یہ جو ہیں انٹرنیشنل برانڈ ہے وہ اینگرو، اس کی پاکستان میں کیا عزت اور کیا اوقات رہے گی اس برانڈ کی؟ مجھے آپ بتائیں کیا کچھ، یعنی انٹرنیشنلی ایسے ایسے بڑے بڑے پتہ نہیں کیا دعوے ہیں ان کے، اور حالت یہ ہے کہ اربوں روپے کا چونا، اور پھر گرفتاری بھی نہیں ہونے دے رہے۔ یہ تو اینگرو شوڈ ڈسپیل دیم، ان کا لائسنس کینسل کرنا چاہیے اینگرو کو۔ دیکھیں سمیع صاحب، پاکستان میں اتنی بڑی چین کو جو حسین داؤد اور ان کی جو فیملی رن کر رہی ہے، واقعی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو انٹرنیشنل جو چین کے جو اصل آنرز ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی ریپوٹیشن یہاں پہ یعنی کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اب اینگرو کے مالک ہیں پاکستان میں، جن کے اوپر چارجز ہیں کرپشن کے، نیب نے چارج لگائے ہیں۔ جب تک وہ ان کے چارج کلیئر نہیں ہوتا، اینگرو کو ان سے فارغ ہونا چاہیے، ان کو فارغ کرنا چاہیے کہ بھی آپ ہمارا برانڈ، ہمارا نام آپ استعمال نہ کریں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی افضل۔ دیکھیں سمیع صاحب، ابھی آج جو ہے یہ ریفرنس دائر ہوا، اس کے اوپر اعتراض لگا، واپس گیا، اب جو اصل پروسیس آگے ہے اب شروع ہونے والا ہے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے حسین داؤد اور عبدالصمد داؤد کو سمن کرے گی، انہیں بلائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح سے بالکل بلائے گی، ان کو آنا پڑے گا۔ بھائی انہوں نے تو پکڑا نہیں ان کو، ہاں وہ تو آئے نہیں، طبیعت خراب ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ عدالت میں آنا پڑے گا بھائی، عدالت میں آئیں گے نا، ادھر نیب کے پاس تھوڑی آئیں گے وہ۔ بالکل، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جب بلائے گی وہ آئیں گے، آپ اس وقت دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ان کے وکلا کی کتنی بڑی ایک فوج وہاں پر آئے گی اور کس طریقے سے ان کو وہاں پہ پروٹوکول مل رہا ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے یہاں پر، جو آپ درست فرما رہے ہیں بالکل، کہ اب نیب کو جو ہے اگر جس طریقے سے اس کیس میں شاہد خان عباسی کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا جا رہا ہے، وہی سلوک جو ہے حسین داؤد کے ساتھ بھی جو ہے اختیار کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں رانا صاحب پولیٹیکل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، خواجہ برادران ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، ان کے ساتھ تو اگر ہم دیکھیں کہ جو سلوک نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے، تو ان کے ساتھ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو باقی قائدین ہیں، یہ تو ان کے ساتھ تو ستیلوں جیسا سلوک ہو رہا ہے نا۔ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اور ادھر شاہد خاقان عباسی صاحب ہرنیا کا آپریشن کرا کے پھر بیچارے جیل واپس چلے گئے، اور نواز شریف صاحب موج مستی کر رہے ہیں وہاں پہ، اور اب شہباز صاحب کی جو کینسلیشن کی درخواست تھی وہی واپس لے لی ہے نیب نے، اور مریم صاحبہ کے بارے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ میں ایک اندرونی جو ان کا ایک میٹنگ کا حال تو مجھے معلوم ہے، جس میں مریم صاحبہ نے کہا کہ کوئی پالیٹکس کی بات نہ کریں، بس مجھے ابو کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس جانے دیں۔ تو یہ تو پھر جو نون لیگ کے باقی جو قیادت ہے ان کے ساتھ اور سلوک ماضی کی طرح، سارے کے سارے جیلوں میں تھے اور نواز شریف صاحب جہاز میں بیٹھ کے باہر چلے گئے تھے، اب بھی بالکل تھوڑی مماثلت نہیں ہے رانا صاحب؟ سمیع صاحب مماثلت یہ دیکھیں، نون یہ جو میں نے عرض کیا نا، یہ سیاست ہے، مفادات کی سیاست۔ یہ جو نون لیگ والے ہیں ان کو پہلے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے 99 میں بھی، اور یہ غوث علی شاہ صاحب نے انہیں کہا کہ بھئی وہ تو گئے، جب نواز شریف صاحب چلے گئے
تو یہ خبر غوث علی شاہ نے جیل میں ان کو دی تھی، شاید خاقان عباسی صاحب کو، بھئی وہ تو گئے. تو بات یہ ہے سمیع صاحب، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے ہمیشہ دھوکہ کرتے رہے ہیں، اور یہ شریف فیملی کی پرانی روایت ہے، اور یہ قطعاً پرواہ نہیں کرتے. یہ کسی وقت آسمان پہ ہوتے ہیں، کسی وقت زمین پہ ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. لیکن بھائی جان، اب جو آپ نے افضل جاوید صاحب بھی بات کر رہے تھے، عمران خان کے عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی اے کو بہت مضبوط بنانا چاہتے ہیں. بالکل لگ رہا ہے. اور یہ واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں اب ایف آئی اے جو ہے وہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کے پیچھے لگے گی. جو سابقہ ڈی جی تھے بشیر میمن صاحب، انہوں نے جن نامعلوم وجوہات کی بنا پر بہت سارے کیسز کو پینڈنگ رکھا، ان کی انکوائری کو آگے نہیں بڑھایا گیا. اب امید ہے کہ واجد ضیاء صاحب کے آنے کے بعد وہ کیس آگے بڑھیں گے، ان کی انکوائری ہوگی. یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ دیکھیں، یہ سمیع صاحب بڑی پلاننگ سے چلتے ہیں نون لیگ والے. انہوں نے پورا ایک، وہ غلط نہیں کہتے تھے ہمارے فاضل جج صاحبان، مافیا کی طرز پر پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہر جگہ پہ نہ کوئی واردات کی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے، اب کچھ لوگ جو ہے نا بڑا پیش کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں بشیر میمن صاحب کو جو 15 دن پہلے ہٹا دیا گیا ان کی ریٹائرمنٹ سے، تو گورنمنٹ نے کتنا بڑا، بھئی انہوں نے 1.25 سال ضائع کر دیا عمران خان کی حکومت کا بشیر میمن صاحب نے. یہ جو سارا کام تھا سمیع صاحب، ایف آئی اے جو ہے نا، وہ اس کو بشیر میمن صاحب نے بالکل سرد خانے میں ڈالا ہوا تھا. وہ کسی بھی، کیونکہ زیادہ تر یہ وائٹ کالر والے جو ملزمان تھے وہ تھے نون لیگ کے، ان پر وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. آصف زرداری کے خلاف تو بڑا بڑھ چڑھ کر سارا کام کر رہے تھے. جی افضل جاوید، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سمیع صاحب، تھوڑی سی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ اسی ایل این جی کے اوپر ہی، کہ جس طریقے سے نیب نے انویسٹیگیشن کی، اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں اپنے ناظرین کو بھی آپ کے پلیٹ فارم سے، کہ اس کیس میں شاہد خان عباسی کے بیٹوں کو بلایا گیا، وہ پھر شاہد خان عباسی کی بہوؤں کو بلایا گیا کہ اپنے تمام اثاثے اور ریکارڈ جو ہے جمع کریں. وہ بھی پیش ہوئی، ان کا بھی بیان ریکارڈ کرے. تو کیا یہ حسین داؤد اور ان کے جو بیٹے ہیں سمد اوری کوئی اسمانی مخلوق ہیں کہ وہ نیب میں پیش نہیں ہو سکتے، کہ پاکستانی قوم کے جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے وہ لے کے کھا رہے ہیں، اپنے اثاثے بڑھا رہے ہیں؟ تو کون ہے سمیع صاحب، کون ان کو پکڑے گا؟ کون سی کوئی مخلوق آئے گی؟ ہماری یہ جو ساری گفتگو ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی نہیں پکڑنا چاہیے یا دوسرے لوگوں کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑا، بہت اچھا کیا. جو اس میں ملوث ہے سب کو پکڑنا چاہیے. یہ حسین داؤد کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس لیے کہ یہ رزاق داؤد کا بھائی ہے، اور رزاق داؤد کیونکہ حکومت میں وزیر اعظم کا ایڈوائزر ہے. یہ عمران خان کے نام کو گندہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ پر تنقید ہوتی ہے اور تحریک انصاف کے ورکروں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ پرائم منسٹر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ یہ جو لوگ اس طرح ان کا نام بدنام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ کوئی ایک اپنی پالیسی بنائے. بہرحال ابھی تک آج جو بات ہوئی ہے، یہ ریفرنس کی اچھی بات ہے. سب کو پکڑنا چاہیے. بڑے بڑے لوگ گرفتار بھی ہیں، لیکن یہ جو بزنس مین ہیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ ان کو بھی پکڑنا چاہیے. اور اینگرو کو چاہیے کہ سسپینڈ کرے ان کا لائسنس سارے کا سارا، اور ٹیک اوور کرے جب تک یہ اپنا نام کلیئر نہیں کرتے. اربوں روپے کا چونا لگایا انہوں نے پاکستانی قوم کو، اور کل پھر یہ برانڈ کس کا خراب کرے؟ اینگرو کا برانڈ یہ خراب کر رہے ہیں، اینگرو کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.